معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد کے کیمپس کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کیمپس کے اندر موجود مختلف عمارتوں اور مقامات سے وابستہ اپنی یادوں کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جامعہ کیمپس میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ اس جانب دراصل سپورٹس کی مناسبت سے تزئین کاری ہوئی ہے کچھ، اور سپورٹس سے ایک دن پہلے ویڈیو بنائی گئی تھی۔ یہاں پر مختلف قسم کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں جو میرے خیال سے مختلف گروپس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ویسے تو ہمیشہ جامعہ میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اسپورٹس کی مناسبت سے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ تیاری مکمل زوروں پر چل رہی تھی۔ یہی وہ میدان ہے جہاں پر چنندہ گیمز کروائے جاتے ہیں اسپورٹس ڈے کے موقع پر، اور یہ جو تالاب کے بعد جگہ نظر آ رہی ہے وہ دراصل عیدگاہ ہے۔ بقرعید کی چھٹیوں میں ہم رہا کرتے تھے تو ہم نے کافی دفعہ بقرعید کی نماز یہاں پر ادا کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور یہاں سے جو عمارت نظر آ رہی ہے آپ کو دائیں جانب، یہ کلیہ ہاسٹل کا نظارہ دور سے، انشاءاللہ قریب سے بھی اس کا نظارہ کریں گے۔ اور اس جانب کلیہ کی درسگاہ ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے قریب جائیں گے ان سے وابستہ کچھ یادیں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں مکمل بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی جامعہ کیمپس کی سیر کرنے میں آسانی ہوگی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم چلے کلیہ ہاسٹل کی جانب۔ اور یہ رہی طلبہ جامعہ کے لیے مختص مسجد سلطان۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، آپ بھی دیکھتے چلیں۔ دور سے یہ سرخ عمارت اور دیگر جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں، انشاءاللہ جب اس جانب بڑھیں گے تو اس سے متعلق کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ رہی کلیہ عمارت ہاسٹل والی جس میں ہم نے کافی دن گزارے ہیں۔ چلیے ہم دھیرے دھیرے کلیہ ہاسٹل کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے دور سے، یہ مین دروازہ ہے جہاں سے کلیہ ہاسٹل میں ہم داخل ہوتے تھے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اندر سے بھی تھوڑا بہت جو ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں۔ یہاں سے اندر داخل ہوتے تھے ہم، دیکھیے اس سے آگے ثانویہ کی عمارت ہے ہاسٹل کی۔ یہ رہا وہ تخت سلیمانی جسے ہم کہا کرتے تھے۔ طلباء یہاں پر امتحان کے دنوں میں بیٹھ کر تیاری کرتے ہیں مختلف کتابوں کی، اور اس کی دائیں اور بائیں جانب مختلف زبانوں، تمل، تیلگو، کنڑا وغیرہ زبانوں کی لائبریری ہے جس سے طلباء مقامی زبانوں کی کتابیں حاصل کر کے مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ باہر کا نظارہ کیسا ہے۔ یہ صبح کے بعد کا منظر ہے، فجر کی نماز کے بعد طلباء مسجد سے باہر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا روح پرور منظر ہے۔ اللہ جامعہ کو سلامت رکھے، تا حشر آباد رکھے، اللہ کرے آمین۔ اللہ دشمنوں کی نظر بد سے جامعہ کو محفوظ رکھے۔ ایک زمانے میں ہمارا بھی یہی حال تھا، ہم تلاوت سے فارغ ہو کے اکثر لائبریری چلے جاتے تھے، اور کبھی کبھی کمرہ بھی واپس آ جایا کرتے تھے کسی کام کی وجہ سے۔ مسجد سلطان کا مینارہ جو اتحاد اور الفت کے پیغام کو عام کرتا ہوا نظر آتا ہے،
اور یہی جامعہ کا پیغام بھی ہے۔ اور یہ رہی ثانویہ کی عمارت، اور سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ کیلاش گری پہاڑ ہے۔ ہم جب تک اجازت تھی تو ہم بھی بارہا اس میں جایا کرتے تھے۔ یہ رہا ثانویہ سکن کا داخلی دروازہ، یہاں سے آپ داخل ہوں گے اندر۔ ہم بڑے زمانے تک یہاں ہمارا آنا جانا ہوا اس دروازے سے، ماشاءاللہ۔ اس زمانے میں ہمارے خطوط یہاں لگتے تھے کثرت کے ساتھ، ہم بھی گھر اور کئی رسالوں اور ادبی شخصیات کو خطوط لکھتے تھے، یہاں سے ہم خطوط حاصل کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ بڑا جی خوش ہوتا تھا یہاں خط دیکھ کر اپنا، یا کوئی رسالہ دیکھتے تھے۔ اس سے سیڑھی سے اوپر جائیں گے تو سکن کا کچھ اور حصہ ہے۔ یہ رہا ثانویہ مطعم۔ ہمارے زمانے میں نشستیں مقرر ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی دوسری نشست میں بیٹھ کر ہم نہیں کھا سکتے تھے، ماشاءاللہ۔ ہم ثانویہ کے باہر آ چکے ہیں، دور سے یہ لائبریری کا منظر دیکھیے، ایک اور زاویے سے جامعہ کیمپس کا مشاہدہ کیجیے، ماشاءاللہ۔ اللہ کرے ہمیں جامعہ بار بار جانا نصیب ہو اور یہ منظر بار بار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کوشش کریں گے کہ لائبریری کا منظر، اندرونی منظر بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں مسجد اور پیڑوں سے متصل جو خالی جگہ درمیان نظر آتی ہے، وہاں بیٹھ کر ایگزام کے دنوں میں بھی ہم تیاری کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ اب چلیے لائبریری کے اندر جاتے ہیں۔ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے کسی ساتھی کو دیا تھا موبائل، تو ویڈیو میں دیکھیے میں بھی نظر آ رہا ہوں، اپنے کچھ جونیئرس آئے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات کرتے ہوئے۔ آپ کا بھائی صالح ادیب عمری، دعا کریں بار بار یہ سہانا منظر ہمیں نصیب ہو، اللہ تمام بھائیوں کو خوش رکھے، اللہ کرے آمین۔ چلیے اب لائبریری کا اندرونی منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے کچھ جونیئرس عبدالصبر معاذ اور یہ نور نظر آ رہے ہیں مجھے، دیکھتے ہیں اور کون کون سامنے آتے ہیں اور کیسا کیسا منظر سامنے آتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ رہے ذاکر، میرے خیال سے ہمارے جونیئر تھے، اور یہ رہے محسن، آج کل جامعہ کے استاد ہیں، ہمارے جونیئر رہے ہیں۔ یہ عبدالغفار محسن نام ہے موصوف کا۔ یہ رہا لائبریری کا اندرونی منظر۔ ہمارے زمانے میں مولانا الیاس قدری صاحب عمری حفظہ اللہ اس کے ذمہ دار تھے۔ اندر کوئی نشست چل رہی ہے، ہم اندر پہنچ چکے ہیں لائبریری کے۔ یہ وہ نشستیں ہیں، یہ وہ کرسیاں ہیں جہاں بیٹھ کر ہم بھی کسی زمانے میں کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ علوم و فنون پر مشتمل ماحول جس کو میسر آ جائے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے کچھ ہدایات ہیں مطالعہ کے لیے، سکون کے ساتھ مطالعہ کریں، مطالعہ کے بعد کتاب اس کی جگہ پر پہنچا دیں، مطالعہ کے لیے ایک ہی کتاب اپنے ساتھ رکھیں، بالکل۔ یہ اصول ہیں جن کے ذریعے کم وقت میں زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کتابوں سے۔ ہم بھی کبھی اس دیار میں گردش کرتے تھے، چکر لگاتے تھے یہاں پر۔ ہم لائبریری کے باہر آ چکے ہیں، چلیے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں الگ الگ زاویے سے جامعہ کا نظارہ کرتے ہیں۔ جامعہ کا ایک نظارہ اس زاویے سے بھی دیکھتے چلیں، ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ ہم لائبریری کے بائیں جانب ہیں اور ہم کو یہاں سے واٹر ٹینک بھی نظر آ رہا ہے جس کے نیچے ہم بڑے دنوں تک ہم بھی بیٹھا کیے ہیں وہاں پر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لائبریری کا ایک نظارہ اس جانب سے، ماشاءاللہ کیا سہانا منظر ہے۔ اور میرے ساتھ ہیں برادرم نعمت اللہ حصوری، ہمارے کلاس میٹ ہیں۔ یہ ان دنوں مدراس میں کسی اسکول میں تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، محترم نے بہت ساتھ نبھایا، جزاہم اللہ خیر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں سے۔ یہ واٹر ٹینک ہے جس کے نیچے خاص کر ہم اڑیسہ کے طلبا بیٹھا کرتے تھے،
برادر مشتاق علی عمری حفظہ اللہ ہمارے امیر ہوا کرتے تھے. مختلف معاملے میں یہاں پر گفت و شنید ہوتی تھی. محترم ہمیں نصیحت بھی کیا کرتے تھے. اس واٹر ٹینک سے بھی ہماری یادیں وابستہ ہیں. اور ان جھاڑیوں سے آگے کھیت ہے جہاں سے میٹھا پانی لینے کے لیے وقت ضرورت ہم جایا کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور اس جانب آپ کو ایک میدان نظر آنے والا ہے. جی یہ میدان ہے جہاں پر پھلیوں کی کاشت ہوتی تھی. کہیں نہ کہیں ہم نے بھی خوب استفادہ کیا ہے ان پھلیوں سے. اور یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ ITI کی عمارت ہے. الحمدللہ ہم نے بھی اس ITI عمارت سے استفادہ کیا ہے. استاد محترم مولانا زکریا صاحب ہماری حفظہ اللہ اس کے ذمہ دار ہیں. مولانا خوب محبت اور شفقت سے کئی موقع پر سمجھایا کرتے تھے. مولانا جو کچھ پڑھایا آج تک ہم الحمدللہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ معہد ثانویہ کی درسگاہ کی عمارت ہے. ہمارے زمانے میں ثانویہ کے مدیر مولانا سید عمیر صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ تھے اور ان دنوں بھی وہی مدیر ہیں جہاں تک مجھے اطلاع ہے. یہ رہا مسجد کا ایک منظر اس جانب سے ثانویہ کی جانب سے. مجھے لگتا ہے ثانویہ کی عمارت میں ابھی بھی استاد محترم موجود ہیں لیکن میں اس وقت مولانا کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا. سو بہتر ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں. چلیے. مولانا بڑے رحم دل اور مشفق انسان ہیں. ان کی دعائیں ہمیشہ ملتی ہیں. اللہ مولانا کو خوش رکھے صحت عطا کرے. آگے جو سرخ عمارت نظر آ رہی ہے اس سے بھی کافی ساری یادیں ہماری وابستہ ہیں. انشاءاللہ جب اس جانب جائیں گے تو کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اب ہم ثانویہ کی طرف سے مسجد سلطان میں داخل ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے ایک اور نظارہ. ماشاءاللہ کیا سہانا کیا خوبصورت منظر ہے. یہ دیکھیے مینارہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ رہی صحن مسجد سلطان کی اور اس جانب سے باہر کا ایک منظر. اب ہم باہر آ چکے ہیں. دیکھتے ہیں آگے موقع ملے گا تو مسجد کا اندرونی منظر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ جو سامنے سرخ عمارت ابھی نظر آئی اس سے بھی ہماری کافی یادیں وابستہ ہیں. استاد محترم مرحوم مولانا زاہد اعظمی علیہ رحمہ کے ساتھ والہانہ لگاؤ اور مولانا کا ہمارے تئیں دلی محبت وغیرہ ساری چیزیں اس عمارت سے وابستہ ہیں. یہاں کھڑے ہو کر ہم مولانا کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. مولانا کافی ساری نصیحتیں کیا کرتے تھے. اللہ مولانا کو غرق رحمت کرے آمین. یہ رہا ہم سرخ عمارت کی طرف کھڑے ہوئے ہیں. سو اس طرف سے کلیہ سکن اور مسجد کی سیڑھیوں کا منظر آپ کے سامنے. یہاں طلباء آپس میں کسی مسئلے پر گفت و شنید کرتے ہوئے. چلیے ہم کوشش کریں کہ اب سرخ عمارت کے اندر آپ کو لے کے جائیں اور استاد محترم مرحوم زاہد اعظمی علیہ رحمہ سے متعلق کچھ یادیں آپ سے شیئر کریں. اسی عمارت میں راہ اعتدال کا دفتر ہوا کرتا تھا اور مولانا ابوالبیان حماد صاحب ہمارے حفظہ اللہ کا دفتر بھی یہاں تھا. دکھاتے ہیں آپ کو. یہ جو دروازہ نظر آیا یہ مولانا ابوالبیان حماد صاحب کا دفتر ہوا کرتا تھا. یہ کمرہ اور مولانا زاہد اعظمی کی خدمت کے لیے ہم اس بلڈنگ میں بارہا جایا کرتے تھے. عزیز دوست عبدالمعیز جاذب کے ساتھ مولانا کی خدمت کے لیے آیا کرتے تھے. مولانا کے بہت سارے کام کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. مولانا کی خدمت کا ایک بڑا موقع ملا. صبح صبح ناشتہ کی ٹفن لے کے آنا, پھر دوپہر میں ملاقات کرنا, پھر شام کو عصر کے بعد بھی, اور کبھی کبھی نور آفاق صاحب آتے تھے ان سے ملاقات اسی عمارت میں ہوتی تھی. اللہ سب کو خوش رکھے, مولانا کو غریق رحمت کرے. اور یہی وہ کمرہ ہے جہاں مولانا رہا کرتے تھے. مولانا بڑے نفاست پسند تھے. یہ دروازہ دیکھیے, ہم نے کبھی کبھی مولانا کو اس کی ہلکی پھلکی مرمت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اللہ مولانا کی قبر پر رحمتوں کا نزول کرے آمین.
یہاں سے بھی دیکھیے جامعہ کی مسجد کا مینارہ، سرخ عمارت کا ایک اور منظر۔ اب ہم آ چکے ہیں کلیۃ العربیہ درسگاہ کی عمارت کی جانب۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اور اب اس ویڈیو کا لنک اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تاکہ جو لوگ جامعہ پہنچنے سے قاصر ہیں میری طرح، انہیں بھی جامعہ کا دیدار ہو جائے دور سے ہی صحیح۔ یہ جو سلیقے سے ان پودوں کی کٹائی ہوئی ہے، میرے خیال سے ہمارے زمانے میں بشیر صاحب کرتے تھے، آج کل بھی وہی کرتے ہیں۔ ایک اور صاحب تھے تمبو سامی نامی کے، سنا وفات پا گئے، بشیر صاحب کی مہربانی۔ کلیہ درسگاہ عمارت کی طرف سے ایک منظر کلیہ ہاسٹل اور مسجد سلطان کا، اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں کلیہ العربیہ کے درسگاہ کی عمارت کے سامنے۔ عمارت کے سامنے جو جگہ موجود ہے، ہم 15 اگست اور 26 جنوری میں یہاں پر کھڑے ہو کر قومی ترانہ گایا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر جامعہ کا ہال ہے، کلیہ ہال جسے کہتے ہیں۔ چلیے اندر سے آپ کو ایک نظارہ دکھاتے ہیں۔ جی یہاں پر انجمنیں ہوتی ہیں، سالانہ مشاعرہ یہیں پہ ہوتا ہے اور دیگر اہم پروگرام اجلاس یہیں پر ہوا کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم مسجد سلطان کا اندرونی منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے یاد آ رہا ہے، ہم ان سیڑھیوں پر بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، کبھی کسی درس کی تیاری وغیرہ۔ اس کو ہم بریج کہا کرتے تھے جی۔ یہاں پر بیٹھ کر بھی ہم مذاکرہ حال میں بیٹھتے تھے یہاں پر۔ ماشاءاللہ کیا سہانے اور کیا خوبصورت دن تھے وہ، اور مجھے فخر ہے کہ میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کا فرزند ہوں۔ میں نے بھی زندگی کے کچھ ایام یہاں گزارے ہیں۔ مسجد سے یہ دیکھیے صحن کا منظر آپ کے سامنے۔ چلیے ہم کوشش کریں گے کہ اندرونی منظر بھی کچھ حصہ آپ کو دکھائیں۔ یہ جو پلرز نظر آ رہے ہیں، ایک زمانے میں ہم یہاں پر اپنے بستی والوں سے ملاقات کرتے تھے، ہمارا مذاکرہ حال ہوتا تھا۔ مختلف سالوں میں مختلف جماعتوں کے اعتبار سے ہماری نشستیں متعین ہوا کرتی تھی، وہیں بیٹھ کر ہم پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ رہا مسجد سلطان کا اندرونی منظر۔ چھت کا منظر دیکھیے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بنا پلر کے درمیان میں اتنی بڑی چھت کیسے قائم ہے؟ تو دیکھیے آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں کہ درمیان میں کوئی پلر نہیں ہے، لیکن کچھ اس انداز سے یہ چھت ڈیزائن ہوئی ہے کہ اس کو درمیان میں سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے طلباء، صبح کے وقت بعد کا منظر ہے تو طلباء کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ آرام کر رہے ہیں۔ چلیے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، جامعہ کی نظر کرتا ہوں 4 مصرے کہ میری بستی میں آؤ گے تو رستہ بھول جاؤ گے، میری بستی میں آؤ گے تو رستہ بھول جاؤ گے، کہیں گھر ٹھہر جاؤ گے تو رستہ بھول جاؤ گے، یہاں قدرت کی صناعی کا جلوہ ہے ہر ایک جانب، یہاں قدرت کی صناعی کا جلوہ ہے ہر ایک جانب، نظر زیادہ اٹھاؤ گے تو رستہ بھول جاؤ گے۔ یہاں مسجد سلطان سے کھڑے ہو کر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو باہر کا منظر دیکھیں کیسے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ایک بھائی رہے ہمارے، اللہ ان کے علم میں برکت عطا کرے، آمین۔ یہاں سے ثانویہ ہاسٹل کا منظر بھی دیکھ لیں۔ ناریل کے جو جگہ جگہ پیڑ نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی ہم نے کافی استفادہ کیا ہے۔ اور یہ رہا حوض جس سے ہم وضو کرتے تھے۔ آخری سالوں میں فراغت کے سال طلباء اس کی صفائی کرتے ہیں، ہم نے بھی کافی انجوائے کیا تھا اس کی صفائی کے دوران۔ ماشاءاللہ، اللہ میرے تمام دوستوں کو خوش رکھے۔ سارے چہرے مجھے یاد آ رہے ہیں، الطاف، انیس، حمید بھائی، ارشاد عالم، ضیاء الرحمن، قمر پرویز، نصر اللہ، بلال وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے سرخ عمارت کا ایک اور منظر دیکھ لیجیے آپ کے سامنے۔ یہ رہا مسجد سلطان کی سیڑھیوں کا منظر اور یہ مینارہ، نظر زیادہ اٹھاؤ گے تو رستہ بھول جاؤ گے۔ اب ہم لال بلڈنگ کی چھت پر ہیں، دیکھتے ہیں یہاں سے کیسا منظر نظر آ رہا ہے۔ کلیہ ہاسٹل کا منظر اور یہ مسجد سلطان کا نظارہ، یہ رہا مینار کا منظر۔ اللہ جامعہ کو سلامت رکھے، تا حشر آباد رکھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی بار بار جامعہ جانا نصیب ہو، اللہ کرے، آمین۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، سو ہم ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دعا کریں کبھی دوبارہ موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید ویڈیوز لا سکیں۔
اگر ہماری کوشش آپ کو اچھی لگتی ہو تو آپ سے ادباً التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے جائیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔